الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد ہماری بحث گفتگو ہے مسئلہ ثالثہ میں. مسئلہ ثالثہ کیا تھا؟ کیا یبیع الفضولی لنفسہ، یعنی فضولی کسی غیر کے مال پہ معاملہ کرے اپنے لیے. ہاں جی، تو یہ صحیح ہے یا باطل؟ تو مصنف کا رائے کیا ہے؟ مصنف کا رائے ہے کہ یہ معاملہ بھی صحیح ہے جس طرح پہلے تو صحیح تھا. اس کے مقابلے میں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ یہ والا باطل ہے، اور اس بطلان کو ثابت کرنے کے لیے چند وجوہ کو بطور دلیل پیش کیا ہے. ان وجوہ کو ہم بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جن میں تو بعض وجوہ کا ذکر ہوا ہے، اور ان میں سے ایک وجہ ثالث ہے. ایک وجوہات میں سے یہ ہے کہ ان الفضولی اذا قصد الى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقیقت المعاوضہ، کہ اگر کوئی فضولی غیر کے مال پہ معاملہ کرے اور اس کا ارادہ اپنے لیے ہو، مبیع غیر کا ہے اور مبیع پر معاملہ کرنا چاہے، اپنے لیے کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ جو ہے معاوضہ حقیقیہ کا نام اس پر عرفاً صدق میں آتا ہے. اور کسی بیع کے صحیح ہونے نہ ہونے کا کے لیے ملاک کے عرف ہیں، کہ عرف عام میں جس معاملے کا نام صدق آئے، بیع صدق آ جائے، تجارت عرف عام میں صدق آئے، تو پھر وہ صحیح ہوتا ہے نا. لیکن جس کے اندر معاملے کے جو معیار ہے وہ نہ ہو، معاوضہ حقیقیہ پر عرفاً ہی صدق نہ آ جائے، تو پھر وہاں پر سرے سے معاملے کی صحت کا مقتضی مفقود ہے. ہاں، مقتضی مفقود ہے تو پھر وہ معاملہ صحیح نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا نظریہ ہے. ہاں جی، کہ جب فضولی نے غیر کے مال پر معاملہ کیا اس قصد سے کیا کہ وہ اپنے لیے ہو، تو پھر یہاں اس نے گویا معاوضہ حقیقیہ کا قصد نہیں کیا. کیوں قصد نہیں کیا؟ اذ لا يقال دخول احد العوضین فی ملک من لا یخرج عن ملک الاخر، کیونکہ یہ بات سرے سے معقول نہیں ہے کہ عوضین میں سے ایک کیا ہو جائے، اس شخص کی ملکیت سے نکل جائے کہ جس کی ملکیت میں کیا ہے، ثمن داخل نہیں ہو رہا ہے. مبیع ملکیت سے نکل رہا ہے، کس کی ملکیت سے؟ مالک اصلی کی ملکیت سے، لیکن ثمن کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ فضولی کی ملکیت میں جا رہا ہے. تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر یہ دونوں معاوضے کے معیار کیا ہے؟ معاوضہ حقیقی کا عرفی معیار یہ ہے کہ جس کی ملکیت سے مبیع نکلتا ہے ثمن اسی ملکیت میں چلا جائے، نہ کہ آپ مبیع کسی اور کی ملکیت سے نکل جائے اور ثمن کسی دوسرے کی ملکیت میں جائے. تو یہ معاوضہ حقیقیہ نہیں ہے. اذ لا یقل، معقول نہیں ہے کہ دخول احد العوضین فی ملک من، کہ عوضین میں سے ایک داخل ہو جائے اس کی ملکیت میں. یہاں ہماری مثال میں اس ہمارا ثمن ہے، کہ ثمن داخل ہو جائے اس شخص کی ملکیت میں کہ لم یخرج عن ملک الاخر، کہ وہ یعنی جس کی ملکیت سے مبیع نہ نکل رہا ہے. مبیع اس کی ملکیت سے نہیں نکل رہا، کیونکہ فضولی کی ملکیت سے مبیع تو نہیں نکل رہا ہے نا، لیکن ثمن اس کی ملکیت میں جا رہا ہے. یہ معقول نہیں ہے. فالمعاوضۃ الحقیقیۃ غیر متصورۃ، لہذا اس بنا پر اس بائع فضولی کے اس معاملے میں جس نے اپنے لے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس میں معاوضہ حقیقیہ معاوضہ حقیقیہ کا تصور یہاں پیدا نہیں ہوا. حج حقیقتہ یرجع، لہذا اس معاملے کی حقیقت پلٹ رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اعطاء المبیع، کہ وہ مبیع کو دے رہا ہے. کس کے مبیع کو؟ جو کہ دوسرے کا ہے، اپنا نہیں ہے. مبیع کسے کا ہے؟ وہ دے رہا ہے. وہ اخذ ثمن لنفسہ، جبکہ اس مبیع کا ثمن کس کے لیے لے رہا ہے؟ اپنے لے رہا ہے. مبیع کسی اور کا ہے، وہ دے رہا ہے. کسی اور کے مبیع کو دے رہا ہے اور ثمن اپنے لے رہا ہے. وَهَذَا لَيْسَ بِعَنْ، یہ معاوضہ جو ہے بے نہیں ہے، اس کو بے نہیں کہا جاتا ہے. اس کے اوپر بے کا عنوان سے نہیں آتا ہے. یہ ہے ایک دلیل ہے، جس دلیل کے ذریعے سے انہوں نے بتایا کہ یہ عقد فضولی کی یہ والی صورت جو ہے وہ باطل ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ اشکال. اس کا جواب ہم نے دینا ہے. والجواب من ذالک، اس وجہ کا جواب، اس وجہ کے ذریعے سے انہوں نے بطلان کو ثابت کیا تھا نا. اس وجہ کا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب اول، پہلا جواب یہ ہے کہ ما اختصاصہ ببیع الغاصب، کہ آپ کا یہ جواب بے غاصب کے ساتھ مختص ہے. کہ بے غاصب نہیں، غاصب کے بے میں ہوتا ہے نا، کیونکہ غاصب کیا کرتا ہے؟ وہ کسی دوسرے کے مال کو دے کر ثمن کو اپنے لینے کا قصد کرتا ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کا نظر یہ غاصب کے نظر میں یہ اس کا اپنا نے اس کو پتہ ہے نا، لہذا یہ اس کو پتہ ہوتے ہوئے غیر کے مال کو دے رہا ہے اور ثمن اپنے نہیں لے رہا ہے۔ لیکن اگر غیر غاصب کو فرض کریں، ایک بندہ جو غیر غاصب ہے لیکن اشتباہاً کسی کے مال کو فروخت کر کے ثمن اپنے لے رہا ہے نا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اپنے عقیدے کے مطابق اس کا اپنا ہے۔ یعنی ایک بندہ غیر کے مال کو اشتباہاً فروخت کرا ہے، اس عقیدے کے ساتھ فروخت کر رہا ہے کہ اس کا اپنا ہے، اس نے اپنا سمجھ کر فروخت کیا نا، تو اس کے نتیجے میں اس نے معاوضہ حقیقی قصد کیا ہے نہیں کیا؟ تو لہذا غیر غاصب کے مسئلے میں معاوضہ حقیقیہ کا قصد ہے۔ کیسے ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا سمجھ کے فروخت کیا، تو گویا کہ اس کے نظر میں مبیع اپنی ملکیت سے نکل رہا ہے اور ثمن بھی اپنی ملکیت میں آ رہا ہے۔ لیکن غاصب کے مسئلے میں کیا ہے؟ کیونکہ غاصب کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ مبیع میرا نہیں ہے، تو یقیناً وہ قصد کرے گا، وہ یہ قصد نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر آپ کا یہ جواب کیا ہے؟ یہ جواب کیا ہے؟ الدلیل اخص من المدعا ہے۔ الدلیل اخص من المدعا، یہ والا اشکال آپ کے اوپر۔ دلیل اخص من المدعا کا مطلب ہے نہیں، کیونکہ ہمارا مدعا اور آپ کا مدعا کیا ہے؟ اخذ الفضول لنفسه مطلقاً باطل ہے، چاہے وہ غاصب والا ہو چاہے غیر غاصب، دونوں باتیں مطلقاً اخذ الفضول لنفسه کے بطلان ہے، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا مدعا ہے۔ لیکن اس بطلان کو ثابت کرنے کے لیے آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ ایسے دلیل دے رہے ہیں جو بے غاصب کے بطلان ثابت ہوتا ہے، غیر غاصب کے بطلان ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے دلیل اخص من اور یہ یعنی منطق کے روح سے باطل ہوتا ہے۔ دلیل اخص مدعا ہونا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دلیل مدعا کے ساتھ مساوی ہونا چاہیے، نہ عام ہونا چاہیے نہ اخص، بلکہ دلیل مدعا کے ساتھ کیا ہو؟ مطابقت اور یکسانگی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کی جو دلیل کیا ہے وہ اخص من المدعا ہے، جس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ پہلا آپ کا ہمارا پہلا جواب اس کے لیے ہے ما اختصاصه ببيع الغاصب۔ تو جواب اول ہمارا ان افراد کے لیے یہ ہے کہ آپ کا دلیل مدعا سے اخذ ہے، کیونکہ آپ کا دلیل فقط بے غاصب میں چلتا ہے لیکن بے غیر غاصب میں نہیں چلتا ہے۔ بے غاصب کے بطلان تو اس سے ثابت ہوتا ہے لیکن بے غیر غاصب کے بے کا بطلان سے ثابت نہیں ہوتا، جبکہ آپ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس کا بھی باطل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جواب نمبر 1۔ جواب نمبر 2، دوسرا جواب، اس کے علاوہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا۔ دیکھو یہاں پر ہمارا جواب، آپ لوگوں نے کیا کہا کہ غاصب کے بے کے اندر معاوضہ حقیقیہ کا قصد نہیں ہے، یعنی معاوضے کا قصد نہیں ہے یہاں پر، اس وجہ سے معاملہ بات کہا نا۔ لیکن ہمارا دعویٰ ہے، ہم آپ کی بات کو رد کرتے ہیں۔ کیا دعویٰ ہے ہمارا؟ کہ یہاں پر بھی معاوضے کا قصد کیا ہے، اگرچہ وہ غاصب ہوں لیکن پھر بھی غاصب ہوتے ہوئے بھی معاوضے کا قصد اس نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ کیونکہ غاصب نے پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو کیا فرض کیا؟ یہ موبائل اگرچہ غصب کر کے لایا ہے لیکن غصب کر کے لانے کے بعد جب یہ فروخت کر رہا ہے تو اس کی بنیادی بات پر ہے کہ جب یہ موبائل میں نے لایا تو یہ میرا اپنا موبائل ہے۔ اب وہ فروخت کرتے وقت کس فرض سے فروخت کرا ہے؟ اپنا موبائل ہونے کے فرض کے ساتھ فروخت کرا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مالک فرض کرا ہے کہ موبائل کا مالک میں خود ہوں، لہذا موبائل یہاں پر ہمارا مبیع ہے، موبائل فرض کرے مبیع ہے اور اس کو اپنا سمجھ کے فروخت کرا ہے، تو گویا اس نے کیا کیا؟ مبیع کو اپنی ملکیت سے نکال رہا ہے اور ثمن کو اپنی ملکیت میں لا رہا ہے۔ یہ قصد نہیں کر رہا ہے کہ یہ موبائل ابھی بھی اب پہلے والے مالک کی ملکیت سے نکل رہا ہے اور ثمن میری ملکیت میں آ رہا ہے، یہ ارادہ اس نے نہیں کیا ہے، بلکہ ارادہ اس کا کیا ہے؟ موبائل میری ملکیت سے نکل رہا ہے تو ثمن بھی، تو لہٰذا معاوضہ حقیقیہ کا قصد ہوا نہیں ہوا۔ پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو مالک فرض کرنے کے بعد بے عنوان مالک فروخت کر رہا ہے، تو نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ یعنی خرج المبیع ودخل ثمن فی ملکہ، یہ والا مسئلہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک جال پہلے وَإِنْ كَانَ هَذَا الْجَعَلَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، ہاں اگر شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کے اس جال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کے اس جال کی کوئی حقیقت نہیں۔ کس جال کی؟ کہ کسی غیر کے مال پر اپنے آپ کو مالک فرض کرنا، یہ جو فرض ہے اس کا کوئی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن عرف عام کے نظر میں اس کے اسی جال کے نتیجے میں معاوضہ صدق آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن المعاوضۃ المبنیۃ علی ھذا الامر الغیر الحقیقی حقیقت، تو خود جال غیر حقیقی ہے، خود اس جال کی شرعی نقطہ نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے،
لیکن اسی جعل کی بنیاد پر جب یہ کوئی معاملہ کرتا ہے عرف عام کی نظر میں، تو پھر عرف عام کی نظر میں اس معاوضے کی حقیقت ہے، یہ معاوضہ درست ہے، خود جعل غیر حقیقی ہے، لیکن اس جعل کی بنیاد پر جو معاوضہ جو کر رہا ہے وہ معاوضہ حقیقیہ ہے، اور عرف عام کی نظر میں اس پر معاوضہ حقیقی صرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن المعاوضۃ المبنی علی هذا الامر الغیر الحقیقی، اگرچہ خود جعل غیر حقیقی ہے، لیکن اسے جعل غیر حقیقی کی بنیاد پر جو معاوضہ ہو رہا ہے یہ معاوضہ خود حقیقی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ نظیر المجاز الادعائی فی الاصول، جیسا کہ اس کافی کے نظر میں اس نے کیا اصول کے اندر کس نظرے کو اپنایا ہے؟ مجاز ادعائی کے نظرے کو اپنایا ہے۔ مجاز ادعائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کوئی بندہ رجل شجاع کو اسد کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، رجل شجاع کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسد۔ تو اب یہاں پر اس نے رجل شجاع کے لیے اسد فرض کیا، تو پھر پہلے مرحلے میں ایک جعل کرتا ہے۔ وہ جعل کیسے کرتا ہے کہ رجل شجاع کو اسد فرضی فرض کرتا ہے، جعل کرتا ہے، یعنی کہ اس نے یہ جعل کیا ہے کہ اب یہ رجل شجاع گویا اسد ہے، کیونکہ اس کے اندر اسد کی خاصیت شجاعت موجود ہے، لہذا یہ اسد ہے۔ تو لہذا پہلے اسد فرض کیا، اس کو شعر حقیقی جنگلی شعر کے مانند فرض کیا، اس کے بعد لفظ اسد کو اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو پھر اس کافی کہتا ہے کہ اس کا یہ پہلے والا جعل مجاز ہے۔ مجازیت کہاں پر ہے؟ اس رجل شجاع کو اسد فرض کرنا مجازی ہے، لیکن فرض کرنے کے بعد گویا سمجھو کہ اب وہ حقیقی اسد کے مانند ہے، تو اس کے لیے لفظ اسد جب استعمال کریں گے تو استعمال مجازی نہیں بلکہ استعمال حقیقی ہے۔ سمجھیں؟ مجاز ادعائی کا معنی یہ ہوتا ہے، پہلے رجل شجاع کو اسد فرض کرنا یہ مجازی ہے، لیکن فرض کرنے کے بعد گویا ہمارے نظر میں رجل شجاع گویا اسد حقیقی کے مانند بن گیا نا۔ تو جب آپ لفظ اسد کو اس شخص کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ استعمال کیا استعمال ہے؟ حقیقی استعمال مجازی۔ تو لہذا اس کافی کے نظر میں لفظ میں مجازیت نہیں ہے، لفظ میں مجازیات نہیں ہوتا، بلکہ مجازیت کس میں ہوتا ہے؟ جعل میں ہوتا ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے، اسی مسئلے میں ہے کہ اگر کوئی غیر مالک کسی غیر کے مالک کو فروغ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مالک فرض کرتا ہے پھر معاوضہ کرتا ہے، تو پھر مجازیت کہاں پر ہے؟ اس جعل میں ہے مجازیت ہے کہ فرضی تو اس نے اپنے مالک فرض کیا، اس میں شرعاً حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جب معاوضہ ہوتا ہے تو معاوضہ کیا ہے؟ معاوضہ یہ حقیقی ہے، اور عام میں اس کے اوپر معاوضے کے عنوان سے آ جاتا ہے۔ جب معاوضے کے عنوان سے آ جاتا ہے تو پھر احل اللہ البیع اس پر آئے گا نہیں آئے گا؟ احل اللہ البیع بھی اس پر لاگو ہوگا، تجارہ عن تراضٍ کے عنوان بھی اس پر لاگو ہو جائے گا، اور اوفوا بالعقود کے عنوان بھی اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ ختم ہو گیا ہمارا جواب مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے استدراک کرتا ہے، نعم، ہاں، نعم ہاں سے مراد نا کہنا کیا چاہتا ہے؟ ہاں آپ کی بات درست ہو سکتا ہے، آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ معاوضہ حقیقیہ نہیں ہے، تو آپ کی یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے۔ معاوضہ حقیقیہ کا نہ ہونے والا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ اپنے جگہ پر درست ہو سکتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہو سکتا ہے کہ لو باع لنفسہ، اگر یہ فضولی کسی غیر کے مال کو اپنے لیے فروخت کرے، کس طرح فروخت کرے؟ من دون بناء ملکیت المثمن، کہ پہلے اپنے آپ کو ثمن کا مالک فرض نہ کرے، یعنی یہی غاصب موبائل کو فروخت کرا غیر سے غصب کر کے، اور جب یہ موبائل فرض کرتے وقت اپنے آپ کو اس موبائل کا مالک فرض نہ کریں، بلکہ فرض اب بھی کیا ہے کہ موبائل کو زید کا، موبائل تو زید کا ہے، میں نے اسے چھین کے لایا ہے، لہٰذا میں زید کے موبائل کو بعنوان مالک تو زید ہے، لہٰذا میں اس کو فروخت کروں گا اور اس کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالوں گا۔ اگر یہ نیت کرے اپنے آپ کو مالکیت کا تصور نہ کریں تو اس صورت میں پھر آپ لوگوں کی بات درست ہے کہ یہاں پر پھر معاوضہ حقیقیہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں مبیع نکلے گا زید کی جیب سے اور ثمن جائے گا فضولی کے جیب میں، پھر یہاں پر یہ اشکال درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نعم لو باع لنفسہ، اگر فضولی اس مبیع کو اپنے لیے فروخت کرے، من دون بناء علی ملکیت المثمن، مثمن کا اپنے آپ کو مالک فرض نہ کرے، اپنے آپ کو غیر مالک فرض کرے، پھر بھی مثمن کو فروخت کرے، ولا اعتقاد لہ، اور مثمن کی ملکیت کا اعتقاد بھی نہ رکھے، یعنی اس کا اعتقاد بھی نہیں ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، بلکہ اس کا اعتقاد کیا ہے؟ اس کا مالک فلان ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں پھر
کانت المعاملہ باطلۃ، تو پھر آپ لوگوں کی بات درست ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوگا؟ باطل۔ کیوں باطل ہوگا؟ آپ کی اس دلیل کے تحت، کیونکہ معاوضہ حقیقی یہاں سے دیکھ نہیں آئے گا، معاملہ باطل ہوگا۔ وغیر واقعۃ لہ ولا للمالک، جب یہ معاملہ باطل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ نہ فضولی کے حق میں واقع ہوگا اور نہ مالک کے حق میں واقع ہوگا، کسی دوسرے کے حق میں بھی واقع، کیونکہ جب یہ معاوضہ ہی معاوضہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سرے سے نہ اس کے حق میں واقع ہوگا نہ اس کے حق میں واقع ہوگا۔ کیوں؟ یعنی یہ باطل کیوں ہوگا اور پھر کسی کے حق میں واقع نہیں ہوگا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعدم تحقق معنی المعاوضہ، کیونکہ اس وجہ سے یہاں پر، کیونکہ معاوضے کا معنی تحقق پذیر اس کا عنوان سے نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ مبی ایک اور شخص کی ملکیت سے نکل رہا ہے اور ثمن دوسرے کی ملکیت میں جا رہا ہے۔ ولذا، اور اسی وجہ سے، کیونکہ اس طرح کے معاملات پر معاوضہ حقیقیہ کے عنوان سے نہیں آتا ہے، اسی وجہ سے ذکروا، فقہائے اعظام نے ذکر کیا ہے، ہمارے فقہا نے کیا ذکر کیا ہے؟ انہو لو اشترى بمالہ لغیرہ شیئا بطلا، اگر کوئی اپنے پیسے سے، اپنے مال سے کوئی چیز خریدے کسی اور شخص کے لیے، یعنی آپ کے جیب میں 1,00,000 دینار ہے، آپ اس 1,00,000 دینار کو دے کر آپ کے دوست کے لیے کوئی چیز خریدا ہے، اور عقد کے اندر آپ کا ارادہ یہ ہے، عقد کے اندر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں پیسہ تو میری ملکیت سے دے رہا ہوں، لیکن اس کا جو ثمن ہے، پیسہ میری ملکیت سے نکل رہا ہے، لیکن مبی کیا ہے؟ کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ میری ملکیت میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ مبی میرے دوست کی ملکیت میں جا رہا ہے، تو یہ معاملہ فقہا کی نظر میں کیا ہے؟ باطل ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس دوست کے لیے خریدنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے دوست کے لیے خریدنا ہے تو پہلے مرحلے میں یہ کرنا پڑے گا کہ آپ پہلے خود اپنے لیے خریدیں، کہ پیسہ میں اپنی ملکیت میں سے دے رہا ہوں اور مبی میری ملکیت میں آ جائیں، پھر میری ملکیت میں آنے کے بعد پھر آپ کو بطور ہبہ جو ہے، آپ کو بطور ہدیہ وغیرہ آپ کے دوست کو دے تو یہ معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ڈائریکٹ عقد کے اندر ہی عقد کریں کہ پیسہ میری ملکیت سے نکل رہا ہے اور مبی ڈائریکٹلی میرے دوست کی ملکیت میں جا رہا ہے، تو پھر یہ والا معاملہ کیا ہے؟ فقہا کی نظر میں باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ معاوضہ حقیقت سے نہیں آتا۔ ہاں جی، ولذا ذکر، اس وجہ سے فقہا نے ذکر کیا ہے کہ انہو لو اشترى بمالہ لغیرہ شیئا، کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال سے، اپنے پیسے سے خریدے، کسی دوسرے شخص کے لیے خریدے اگر کوئی چیز، تو پھر بطلا، تو پھر وہ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ ولم یقع لہ ولا لغیر، اور پھر یہ معاملہ نہ اس کے اپنے لیے واقع ہوگا اور نہ اس کے دوست کے لیے واقع ہوگا، اس دوسرے کے لیے واقع ہوگا، کسی کے لیے بھی واقع نہیں ہوگا، کیونکہ معاوضہ حقیقیات سرے سے مفقود ہو گئے یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مال سے غیر کے لیے کوئی خریدے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ والمراد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اپنے مال سے غیر کے لیے خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ما لو قصدا، کہ اگر یہ بندہ قصد کرے، خریدنے والا قصد کرتا ہے، کیا قصد کرتا ہے؟ تملک الغیر للمبی، کہ میں جو مبی لے رہا ہوں، اپنے میرے پیسہ دے کر، میرے جیب سے 1,00,000 دے کر جو مبی میں خرید رہا ہوں، اس مبی کا مالک کون ہے؟ غیر ہے، میں نہیں ہوں، میری ملکیت میں نہیں آ رہا ہے، ڈائریکٹ ہی مبی کس کی تملک میں جا رہا ہے؟ میرے دوست کی ملکیت میں۔ اگر یہ قصد کریں بِأَدَاءِ مَالِ نَفْسِ، اپنے مال کے مقابلے میں، میرے اپنے پیسے کے مقابلے میں میں نے جو مبی خریدا، وہ مبی میری ملکیت میں نہیں آ رہا ہے بلکہ ڈائریکٹ اس کی ملکیت میں جا رہا ہے، اگر یہ قصد کرے تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کہ پہلے مبی کو آپ کی ملکیت میں لائیں کہ میری ملکیت ہے، اس کے بعد پھر میں اپنی ملکیت سے دوست کو دے رہا ہوں، یہ قصد کرے تو معاملہ باطل نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹلی اس کی تملک کا ارادہ رکھے تو پھر یہ معاملہ باطل ہے۔ ہاں جی، وقد تخیل بعض المحققین، اب یہاں پر بعض محققین نے خیال کیا ہے، بعض محققین نے کیا خیال کیا ہے کہ ان البطلان ہنا یستلزم البطلان المقام۔ اب یہاں پر فقہا کے ہاں ایک مسئلہ واضح ہوا، کیا واضح ہوا؟ کہ اگر کوئی اپنے پیسے سے غیر کے لیے کوئی چیز خریدو تو پھر فقہا نے کیا کہا؟ وہاں پر باطل ہے۔ تو پھر اب یہاں سے نتیجہ نکالا بعض علماء نے کہ اب جب وہاں پر معاملہ باطل ہے تو پھر نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہاں پر ہمارے مسئلے میں جہاں پر فضولی غیر کے مال سے اپنے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ باطل، یعنی کہ غیر کے پیسے مال کو دے کر اپنے پیسہ اپنے جیب میں ڈالے تو یہ بھی باطل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں عکس ہوا نا، برعکس ایک دونوں کیا ہے؟ اگر اصل میں باطل ہو تو عکس بھی باطل ہوتا ہے۔ عکس مستوی میں قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، عکس بات صحیح ہو تو پھر
اس کا جو اصل بھی صحیح ہوتا ہے عکس بھی صحیح ہوتا ہے، اگر اصل باطل ہو تو عکس بھی باطل ہوتا ہے. یہاں پر اس عکس مستحق کے قانون کے تحت، تو نتیجے میں یہ دونوں عکس ہیں. اب وہاں پر ایک عکس میں ایک طرف میں اگر معاملہ باطل ہوتا ہے تو عکس کے دوسرے طرف میں بھی کہتا ہے معاملہ باطل ہوتا ہے. ہاں جی سمجھ آ رہا ہے نا؟ لہٰذا اس معاملے میں فقہا کا نظر کیا ہے؟ اگر اپنے پیسے سے غیر کے لیے خرید تو معاملہ باطل، تو نتیجے میں پھر غیر کے پیسے مال کو اپنے لیے خریدو تو تب بھی معاملہ باطل. ٹھیک ہے، غیر کے مال کو دے کر پیسہ اپنے لے لائے تب بھی معاملہ باطل ہے، کیونکہ دونوں عکس سے تو ایک میں صحیح ہے تو دوسرے میں صحیح ہے، اگر ایک میں باطل ہے تو دوسرے میں باطل ہے. ہاں جی. وقد تخیل بعض المحققین ان البطلان ہونا، یہاں پر بطلان کو ہونا کا اشارہ ہے اس مسئلے میں کہ اگر کوئی اپنے پیسے سے غیر کے لیے خریدے تو باطل ہے نا. تو یہ بطلان یا تلزم، اس کا لازمہ کیا ہے؟ البطلان فی المقام، یہ ہمارے معاملے اور مسئلے کے اندر بھی بطلان لازم ہے. وہاں پر آپ بطلان کے قائل ہو جائیں تو پھر ہمارے مسئلے کے اندر بھی بطلان لازم ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ان یبیع الفضولی لنفسہ، اس مسئلے میں یہاں پر بھی بطلان لازم آ جاتا ہے. وہ کیا ہمارا مقام کیا ہے؟ وہ ہوا ہمارا مقام یہ ہے کہ مال و باع مال غیرہ لنفسہ، کہ اگر غیر کے مال کو فروخت کرے اپنے لیے، یعنی اس کا پیسہ اپنے جیب میں ڈالے تو تب بھی معاملہ باطل ہے. کیوں؟ لأنہ عکسہ، کیونکہ ہمارا مقام کیا ہے؟ اس کا عکس ہے. تو اس اصل میں معاملہ باطل ہے تو پھر ہمارے مقام میں بھی باطل ہے، کیونکہ دونوں آپس میں معکوسان ہیں. یہ تو لہٰذا یہ تخیل کیا ہے بعض نے یہ تخیل کیا، لیکن مصنف کا لفظ تخیل استعمال کرنا خود کس بات کی دلیل ہے کہ مصنف اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے. اس تلازم کو انہوں نے تلازم کے قائل ہونا کہ تلازم ہے، اگر وہاں باطل ہے تو یہاں پر بھی باطل ہے، ایک قسم کا تلازم ہے. کیوں تلازم ہے؟ کیونکہ دونوں آپس میں عکس ہیں. لیکن مصنف اس تلازم کے قائل، تو لہٰذا یہ وقت عرفتہ، یہ اشکال اس پر، اس تخیل کا جواب ہے یہ. وقت عرفتہ، در حال ہے کہ آپ نے جان لیا ہے. کیا جان لیا ہے؟ ان عکسہ، یعنی کہ یہ آپ جس کو عکس سمجھتے ہیں وہ عکس نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس کچھ اور ہے. وہ عکس کیا ہے؟ ان عکسہ ہوا، آپ جس مسئلے میں اصل کو باطل قرار دے کر یہاں باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس، اس مسئلے کا عکس یہ ہے کہ اذا قصد تملک الثمن، کہ اگر جہاں پر اس فضولی نے کیا قصد کیا ہو؟ ثمن کے تملک کا قصد کیا ہو؟ من دون بناء، کہ آپ کا جو ہے اس بنا کے بغیر، ولا اعتقادا لتملک المثمن، کہ اگر پہلے مرحلے میں مثمن کا اپنے آپ کو مالک فرض نہ کریں، مثمن کے مالک اپنے آپ، یعنی اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس مثمن کا میں مالک، ایسا نہیں ہے، اس کا اعتقاد ہے کہ اس مثمن کا میں مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس پر بنا نہیں رکھا. موبائل زید کا ہے اور آپ نے فروخت کرا ہے، اور فروخت کرتے وقت آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ موبائل میرا ہے، اور نہ اس پر بنا رکھا ہے، بلکہ فروخت کرتے وقت ہی آپ کا اعتقاد کیا ہے کہ موبائل زید کا ہے، لہٰذا میں فروخت کر رہا ہوں اور پیسہ میری ملکیت میں جائے. اگر یہ اس اعتقاد کے ساتھ فروخت کرے تو پھر یہ مسئلہ اس کا عکس بن جائے گا کہ جہاں پر اپنے پیسے سے غیر کے لیے خریدے تو اس طرح وہاں باطل ہے، یہاں پر بھی باطل ہے، کیونکہ یہاں یہ اس کا عکس بنتا ہے. یہ عکس کب بنتا ہے؟ اگر اپنی ملکیت پر بنا نہ رکھے، اپنے آپ کو مثمن کا مالک فرض نہ کرے، اس کا اعتقاد نہ رکھے، بلکہ دوسرے کو مالک ہونے کو فرض کرتے ہوئے بھی فروخت کرے اور ثمن کو اپنے جیب میں ڈالنے کا ارادہ کرے، تو پھر یہ مسئلہ اس کا کیا ہے؟ برعکس ہے، اور پھر نتیجے میں یہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کا برعکس کیا کریں؟ پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو مثمن کا مالک فرض کرے، اپنی ملکیت پر بنا رکھے، اس کا اعتقاد رکھنے کے بعد پھر فروخت کرتا ہے اور سامان کو اپنے جیب میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر یہ پھر صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس مسئلے کا عکس ہے، نہیں ہوگا اس طرح میں. حج وقت عرفت ان عکسہ، اس کا عکس کیا ہوا؟ یہ ہے کہ ما اذا قصد تملک المثمن، کہ جہاں پر ایک بندہ تملک الثمن، کہ ایک بندہ سامان کے تملک کا قصد کرے کہ سامان میری ملکیت میں آئے، من دون بناء ولا اعتقاد التملک المثمن، لیکن پہلے اپنے آپ کو مثمن کا مالک ہونے پہ بنا نہ رکھے اور نہ اپنے آپ کو مالک ہونے کا اعتقاد رکھے، یعنی اپنے آپ کو مثمن کا مالک فرض نہ کرے، نہ تو بنا رکھیں، لیکن سامان کے مسئلے میں آ کر کیا کہیں کہ سامان کا تو میں مالک ہوں، یہ کرے تو پھر یہ معاملہ اس مسئلے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ عکس بن جائے گا. تو لہٰذا جب وہاں باطل ہے تو یہاں پر بھی باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لأن المفروض الکلام فی وقوع المعاملہ للمالک اذا جاز، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ ہمارا اصل موضوع مسئلہ یہ ہے کہ فضولی مالک غیر کے مال کو فروخت کرتا ہے اور پھر وہ مالک
کہ جس کے مال کو فروخت کر رہا ہے اگر وہ اجازت دیتا ہے تو یہ معاملہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے نا. یہاں پر مسئلہ خود فضولی کے اعتقاد کے تحت فضولی نے فروخت کیا پھر یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. فضولی کے لیے ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ فضولی کے اس معاملے پر مالک اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ مالک جو ہے معاملہ مالک کے حق میں صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ ہے. سمجھا نا؟ لأن المفروض الکلام پھر وقوع المعاملہ للمالک، کیونکہ ہمارا کلام ہم کا مفروضہ کیا ہے کہ معاملے کا مالک کے لیے ہونا نہ ہونا ہے. اذا اجازہ جب مالک اصلی کا اجازت دیتا ہے تو لہٰذا نتیجے میں پھر آپ کا یہ اشکال کیا ہوا؟ رد ہو گیا. ٹھیک ہے. ومنہا 5 منٹ ہے. اور انہیں وجوہات میں سے کہ جن وجوہات کے ذریعے سے اس معاملے کے بطلان ثابت کریں نا، ان میں سے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الفضولی، یہ بھی بہت خوبصورت اور بہت یعنی معیاری اشکال ہے. ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسہ، ایک اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی فضولی غیر کے مال کو فروخت کرتا ہے اور فروخت کرتے وقت اس کا ارادہ کیا ہے؟ اپنے لیے کہ میں اس غیر کے مال کو فروخت کروں گا اور اس کا پیسہ خود کھاؤں گا. یہ تو پھر فرض کر اگر مالک، کیونکہ آپ کا نظر کیا فرض کر وہ لوگ مصنف سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ مصنف کو کہتے ہیں کہ آپ کے نظر میں یہ معاملہ صحیح ہے. کب صحیح ہے؟ مالک اجازت ہے. یعنی اس فضولی کے اس معاملے پر اگر مالک کے اصلی کی طرف سے اجازت آتا ہے تو پھر آپ کے نظر میں اجازت کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. یہ آپ کا دعویٰ ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ فرض کرے اس فضولی نے یہ معاملہ کیا کہ غیر کے مال کو فروخت کیا اور قصد کس قصد سے فروخت کیا؟ اس قصد سے فروخت کیا کہ سامان میری ملکیت میں آ جائے. تو فرض کرے اگر مالک اس معاملے کی اجازت دے گا، فرض کرے مالک اس معاملے پر اجازت دے گا، پھر اجازت کس طرح دے گا؟ 2 صورتوں سے تو خالی نہیں ہے نا. یا تو مالک اجازت دے گا اسی قصد کے بنیاد پر رکھتے ہوئے جس پر فضولی نے قصد کیا. فضولی نے کس قصد سے معاملہ کیا تھا کہ میں فلان کے مال کو فروخت کروں گا اور سامان میری ملکیت میں ڈالوں گا، اس قصد سے معاملہ کیا تھا نا. تو پھر یا تو مالک کی اجازت اسی قصد پر ہوگا، یعنی کہ مشتری نے یا فضولی نے جو قصد کیا ہے میں بھی اس پر راضی ہوں. تو اس راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامان فضولی کی ملکیت میں جانے پر وہ بھی راضی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. یا تو مالک کی اجازت اس کے برخلاف ہوگا کہ فضولی کا قصد یہ ہے کہ معاملہ اپنے لیے ہو، سامان فضولی کے اپنے جیب میں جائے، لیکن مالک اجازت دے رہا ہے کس پر؟ معاملہ اپنے لیے ہونے پر. کہ مالک اجازت دیتا ہے کہ میں اس معاملے کی اجازت دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ یہ معاملہ میرے لیے ہو جائے اور سامان مالک کی ملکیت میں جائے. یہ 2 صورتوں سے خالی، لیکن دونوں صورتوں میں اشکال آتا ہے. اسی فضولی کے قصد پر برقرار رہ کر اجازت دے تب بھی اشکال آتا ہے. اگر اس قصد کے برخلاف اپنے لے ہونے کے حوالے سے اجازت دے تب بھی اشکال آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسہ، اگر فضولی یہ قصد کرتا ہے کہ یہ بے میرے لے ہو، سامان میری جیب میں جائے، فَإِن تَعَلَّقَتْ اجازت المالک، پھر بعد میں مالک کی اجازت تعلق ہوا. کس کے اوپر تعلق ہوا؟ بِهَذَا الْقَصْدِ الَّذِي قَصَدَهُ الْبَائِعُ، اسی قصد کے اوپر جس کا بائع نے قصد کیا. بائع نے کیا قصد کیا تھا؟ کہ سامان اپنی ملکیت میں جائے، اور مالک نے بھی اجازت اسی قصد پر کیا ہے کہ میں راضی ہوں کہ سامان فضولی کی ملکیت میں جائیں. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر کان منافیا لصحت العقد، تو پھر عقد کی صحت کے ساتھ منافی ہوگا. کیسے منافی ہوگا؟ منافی اسی طرح، کیونکہ معاوضہ حقیقی تو نہیں ہوگا نا. کیونکہ معاوضہ حقیقی کیا ہے؟ جس کی ملکیت سے مبی نکلتا ہے سامان اسی کی ملکیت میں جاتا ہے. لیکن یہاں مالک اجازت دے کر کیا کر رہا ہے؟ مبی کو اپنے ملکیت سے نکال رہا ہے جبکہ سامان کو فضول کی ملکیت میں ڈال رہا ہے. تو خود مالک کی ہی اجازت بھی کیا کر رہا ہے؟ معاوضے کی نفی کر رہا ہے. یہی مالک کی اجازت خود کیا کر رہا ہے؟ معاوضے حقیقیہ کی نفی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھائی مبی میری ملکیت میں جا رہا ہے لیکن سامان فضولی کی ملکیت میں جائیں. تو لہٰذا یہ خود عقد کی صحت کے ساتھ کیا ہوگا؟ خود اس کی اجازت ہی خود بخود عقد کی صحت کی نفی کر رہا ہے، خود بخود معاوضہ حقیقیہ کی نفی کر رہا ہے. تو لہٰذا معاملہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لأن معناها، کیونکہ اس صورت میں پھر مالک کی اجازت کا معنی کیا بنے گا؟ ہوا ضرورت الثمن لمالک المضمن باجازتہ، کہ سامان کیا ہو جائے؟ ضرورت الثمن، ثمن ہو جائے کس کے لیے؟
لمالک المثمن، مثمن کے مالک کے لیے بھی اجازت ہے۔ یہاں مالک سے مراد وہ مالک ہے کیا ہے؟ مجازی ہے، مالک اصلی نہیں ہے۔ اگر مالک اصلی ہو تو ٹھیک تھا نا، لیکن یہاں مالک سے مراد وہ فضولی مراد ہے کہ یہاں پر مالک اپنے اجازت کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ سامان کو فضولی کا مالک بنا رہا ہے، فضولی کی ملکیت میں داخل کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میرا پر معاوضہ حقیقی یہاں پر منتفی ہو جاتا ہے۔ حج وَإِن تعلقات، تو یہ تو پہلی صورت ہو گئی۔ لیکن اگر فرض کرے مالک کی اجازت اس طرح تعلق نہ ہو، بلکہ مالک کی اجازت تعلق ہو بغیر المقصود، اس معاملے پر جس کا فضولی نے قصد نہیں کیا۔ فضولی کا قصد کیا تھا اس معاملے میں؟ کہ معاملہ اپنے لیے ہو، لیکن مالک اجازت دے رہا اس معاملے پر کہ فضولی کے لیے نہ ہو بلکہ میرے لیے ہو۔ یعنی جو فضولی نے قصد کیا اس قصد پر اجازت نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایک نئے قصد کے تحت اجازت دے رہا ہے کہ معاملہ میرے لیے ہو۔ تو کیا ہو جائے گا پھر اس میں پھر کانت بعقد مستأنف، تو پھر اس کی اجازت گویا کیا ہو جائے گا؟ ایک نیا عقد ہو جائے گا۔ کیونکہ پہلے عقد میں تو ہر عقد جو ہے نا ان العقود تابعة للقصود ہے، آپ کو پتہ ہے عقد کی صحت کس کا جو ہے موقوف ہے؟ قصد کے موقوف ہے۔ جب تک قصد نہ ہو عقد درست نہیں ہے۔ تو لہذا جو فضولی نے قصد کیا تھا مالک نے اس قصد کو تو کالعدم کرا دیا نا، بلکہ ایک نئے قصد کے ساتھ اجازت دیا، اور وہ نیا قصد اس عقد کے اندر تو نہیں ہے۔ تو لہذا ما ہوا کیا ہو جائے گا؟ ان المجاز غیر منشی والمنشی غیر مجاز، یہ ہے نا، یہ والا لازمتا ہے۔ تو لہذا گویا کہ اس کا اجازت ایک عقد جدید بن جائے گا۔ کیوں؟ لا امضاء لنقل الفضول، پھر فضولی کے نقل کا امضاء شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے نقل پر امضاء کرنے کی صورت میں کیا ہونا تھا؟ سامان فضولی کی ملکیت میں جانے پر قصد کیا اس نے، لیکن یہاں مالک نے سامان اپنی ملکیت میں لانے کا قصد کیا ہے، تو یہ عقد جدید ہے، پہلے والا عقد کا امضاء شمار نہیں ہوگا۔ تو نتیجے میں پھر اشکال، اب یہاں اصل اشکال یہ ہے، بنیادی اشکال یہاں اس میں یہ ہے کہ فیکون النقل من المنشی غیر مجاز، تو نتیجے میں منشی کا جو نقل ہے، منشی کون ہے؟ فضولی ہے۔ منشی کون ہے یہاں پر؟ انشاء کرنے والا فضولی ہے، اور فضولی نے نقل کیا تھا، نقل ملکیت کیسے کیا تھا؟ ابھی میری ملکیت فرحان کی ملکیت سے نکل جائے اور تمام میری ملکیت میں آ جائے۔ تو لہذا منشی نے جو انشاء کیا ہے اس پر اجازت نہیں ہوا، کیونکہ مالک کی اجازت اس پر نہیں آیا نا، مالک کی اجازت اپنے لیے ہونے پر آیا ہے، اور یہ اس نے قصد نہیں کیا۔ تو لہذا جو انشاء وجود میں آیا ہے اجازت اس پر نہیں آیا۔ والمجاز غیر منشا، اور جس چیز پر اجازت ہے وہ واقع نہیں، ایسا کوئی عقد وجود میں آیا ہے؟ کیا ایسا عقد وجود میں آیا ہے کہ جس کے ذریعے سے سامان مالک اصلی کی ملکیت میں چلا جائے؟ ایسا قصد تو ایسا عقد وجود میں نہیں آیا ہے۔ تو اجازت جس عقد پر دیا ہے وہ عقد ابھی کالعدم ہے، وجود میں آیا نہیں، اور جو عقد وجود میں آیا تھا وہ کیا ہے؟ اس میں ایسا قصد نہیں کیا ہے، اس پر اجازت نہیں آیا ہے۔ تو لہذا جس پر اجازت آیا ہے وہ وجود میں نہیں آیا ہے، اور جو عقد وجود میں آیا ہے اجازت اس پہ تعلق، تو اسی کو کہتے ہیں منشی غیر مجاز والمجاز غیر منشا۔ یہ اشکال یہاں لازم آ جاتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ہم بعد میں دے دیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔